حضرات محترم، مجھے بہت خوشی اس وقت ہوتی ہے جب لوگ اطمینان و سکون سے سنتے ہیں، اور جب لوگ اطمینان و سکون سے سنتے ہیں تو انہیں مکمل بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ آج کے پروگرام میں عزیزم عامر رضا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سوال آیا ہے۔ ان کی دادی محترمہ کا انتقال پرملال بتاریخ 9 دسمبر 2022 بروز جمعہ بعد نماز عشاء ہوا۔ دادی محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے انہوں نے پوچھا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جسے وضو، بے وضو، پاکی، ناپاکی ہر حال میں مرد ہو یا عورت پڑھ سکے اور اس کا فائدہ مرحومین کو پورا ملے اور ان کی بخشش و مغفرت ہو۔ اس لیے اس سلسلے میں چند مسائل اور ایک وظیفہ حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حضرات محترم، ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید دیکھ کر یا زبانی پڑھنا اور اس کا چھونا، اگرچہ اس کی جلد یا حاشیہ کو ہاتھ لگے یا انگلی کی نوک یا بدن کا کوئی حصہ لگے، یہ سب حرام ہے، مگر قرآن مجید کے علاوہ اور تمام اذکار، کلمہ شریف، درود شریف وغیرہ پڑھنا بلا کراہت جائز بلکہ مستحب ہے، مگر ان چیزوں کو وضو یا کلی کر کے پڑھنا بہتر ہے، اور اگر ویسے ہی پڑھ لیا جب بھی حرج نہیں۔ حضرات محترم، جب اوراد و وظائف، کلمہ و درود وغیرہ پاکی ناپاکی ہر حال میں پڑھنا مستحب ہے، تو ہر حال میں اوراد و وظائف، کلمہ و درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور حدیث شریف میں 70,000 کلمہ طیبہ شریف پڑھنے کی فضیلت بھی آئی ہے، جیسا کہ مرقات المفاتیح جلد 3 صفحہ نمبر 222 میں ہے کہ بے شک جس شخص نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے دے گا، اور جس کے لیے کہا گیا اس کی بھی مغفرت فرمائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنے یا کسی مرحومین کے نام کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا چاہیے، اور کلمہ طیبہ وضو، بے وضو، پاکی ناپاکی ہر حال میں پڑھا جا سکتا ہے۔ حضرات محترم، مرقات المفاتیح جلد 3 صفحہ نمبر 222 میں حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ملفوظات اعلیٰ حضرت میں حضور مفتی اعظم ہند کلمہ طیبہ کے بارے میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ دعوت میں تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان کھانا کھا رہا ہے، جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ نوجوان صاحب کشف ہے، جنت اور دوزخ کا بھی اس کو کشف ہوتا ہے۔ صاحب کھانا کھاتے ہوئے اچانک وہ رونے لگا۔ وجہ دریافت کرنے پر اس نوجوان نے کہا کہ میری ماں جہنم میں جل رہی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کلمہ طیبہ 70,000 مرتبہ پڑھا ہوا محفوظ تھا۔ آپ نے اس کی ماں کو دل ہی دل میں ایصال ثواب کر دیا۔ ادھر ایصال ثواب کیا، فوراً وہ نوجوان ہنس پڑا۔ محفل میں سارے لوگ پریشان ہیں کہ ابھی یہ نوجوان رو رہا تھا اور ابھی فوراً ہنس رہا، کیا بات ہے؟ پوچھنے پر وہ بولا کہ میں اپنی ماں کو جنت میں دیکھ رہا ہوں، میری ماں کو فرشتے جنت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکراتے ہیں کہ ان کا پڑھا ہوا کلمہ طیبہ کسی کے کام آ گیا۔ حضرات محترم، دیکھا آپ نے، اس نوجوان نے کشف کے ذریعے اپنی ماں کو دوزخ میں دیکھا، تو حضرت سیدنا ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلمہ طیبہ ایصال ثواب کرنے کی برکت سے ان کی والدہ محترمہ کو عذاب جہنم سے نجات مل گئی۔ شیخ سیدنا ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی تصحیح مجھے اس لڑکے کے کشف سے ہوئی، اور اس کے کشف کی تصدیق اس حدیث سے ہو گئی۔ حضرات محترم، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار
70,000 بار کلمہ طیبہ ضرور پڑھ لیں، اور جو عزیز رشتہ دار، ماں باپ، دادا دادی وغیرہ فوت ہو گئے ہوں ان کو یہ ایصال ثواب کر دیں۔ حضرات محترم، یہ تعداد ایک ہی دن ایک ہی نشست میں پڑھنا بھی ضروری نہیں، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ روزانہ کم از کم 2000 مرتبہ تو بآسانی پڑھا ہی جا سکتا ہے، اور جب روزانہ 2000 مرتبہ پڑھیں گے تو 35 دن میں 70,000 مرتبہ ہو جائے گا۔ حضرات محترم، اس کے علاوہ ایصال ثواب کا اور بھی طریقہ ہے کہ مرحومین کے اعز و اقربا اپنے اپنے طور پر ہر اعمال خیر، نماز ہو یا روزہ، تلاوت قرآن ہو یا صدقہ خیرات، اوراد و اذکار ہو یا کلمہ و درود وغیرہ پڑھ کر اس کا ثواب مرحومین کو پہنچا دیں۔ خواہ اعمال کرنے سے پہلے نیت کر لیں کہ اے اللہ اس کا ثواب فلاں فلاں مرحومین کو ملے، یا اعمال کرنے کے بعد زبان سے کہہ دیں کہ اے اللہ اس کا ثواب فلاں فلاں مرحومین کو عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔